اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یقوم الروح یوم یقوم الروح. دیکھیں یوم میں نے آپ کو اس سے پہلے والے سبق میں سمجھایا تھا کہ جزم والے حرف کو ہمیشہ اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. واو کے اوپر جزم ہے تو یا کو آپ پہلے واو سے ملائیں گے. ٹھیک ہے. یوم یقومر یقومر. ٹھیک ہے. الف اور لام نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. میم کو را سے ملائیں گے اور تشدید والے حرف کو بھی اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. را کے اوپر تشدید ہے, میم کو آپ را سے ملائیں گے مر مر, اور تشدید کو جھٹکے سے ملائیں گے. ٹھیک ہے. مر روح. را کے اوپر پیش ہے تو را کو آپ موٹا پڑھیں گے, پور پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یوم یقوم الروح. اب یہاں دیکھیے قاف کے ساتھ بھی واو مدہ ہے اور را کے ساتھ بھی واو مدہ ہے. ٹھیک ہے. تو واو مدہ کسے کہتے ہیں کہ واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو تو اسے واو مدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو واو مدہ میں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. یوم یقوم الروح والملائکۃ والملائکۃ. ٹھیک ہے. یہاں مد متصل ہے تو آپ یہاں 4 الف کے برابر مد کھینچیں گے. ملائکۃ صفا صفا. یہاں آپ 2 زبر کی تنوین کے اوپر وقف کریں گے تو 2 زبر کی تنوین کو 1 زبر اور الف سے پڑھیں گے تو پڑھیں گے صفا صفا. ٹھیک ہے. آسان سی آیت ہے, کچھ کرنا نہیں ہے, دھیان سے سنیے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون لا یتکلمون. لام کے ساتھ الف مدہ ہے, اس طرح ایک الف کے برابر کھینچیں گے. الف مدہ کسے کہتے ہیں کہ الف ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو اسے الف مدہ کہتے ہیں. الف مدہ میں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. لا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ نیم کے ساتھ واو ہے, واو مدہ ہے تو واو مدہ میں بھی ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں. میں نے آپ کو اوپر بتایا کہ واو مدہ کسے کہتے ہیں. لا یتکلمون الا, یہاں بھی الف مدہ ہے. ٹھیک ہے. تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. الا من اذین, یہاں نون سکین کا اظہار آپ یہاں گنہ نہیں کریں گے. لا ہا کو را سے ملائیں گے. ٹھیک ہے. لہر روح لہر رحمن. را کے اوپر زبر ہے, را کو آپ پور پڑھیں گے, موٹا پڑھیں گے. من اذین لہر رحمن وقال وقال. قاف کے ساتھ بھی الف مدہ ہے, اس لیے آپ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. وقال صوابا صوابا. واو کے ساتھ بھی الف مدہ ہے, اس طرح ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور 2 زبر کی تنوین کے اوپر آپ وقف کریں گے تو 2 زبر کی تنوین کو ایک الف اور زبر سے پڑھیں گے تو پڑھیں گے صوابا. ٹھیک ہے. مکمل آیت دھیان سے سنیے. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. ذالک الف نہیں پڑھیں گے, ذال کے اوپر کھڑا زبر, اس لیے آپ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ذالک یوم یومل. یا کے ساتھ جو واو ہے واولین ہے, واولین کو کھینچتے نہیں ہیں, واولین کو جلدی سے پڑھتے ہیں اور نرمی سے پڑھتے ہیں. واولین کسے کہتے ہیں کہ واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو تو اسے واولین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو واولین کو کھینچیں گے نہیں, جلدی سے پڑھیں گے. ذالک الیوم یومل حق حق. اب یہاں وقف کریں گے, قاف کے اوپر جو پیش ہے تو آپ اسے ہٹا دیں گے, جزم سے بدلیں گے پیش کو, تو پڑھیں گے حق حق. ذالک الیوم الحق حق. فمن شاء, یہاں نون سکین کا اکفا ہے, نون سکین کی آواز کو آپ ناک میں چھپائیں گے, ایک اور ایک الف کے برابر گنہ کریں گے. یہاں مد متصل ہے تو آپ 4 الف کے برابر مد کو کھینچیں گے. فمن شاء
اتخذ اتخذ الى ربه ربه لام کے اوپر کھڑا زبر اس لیے آپ ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور ہی ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو اس میں بھی آپ ایک الف کے برابر کھینچیں گے ہی ما با الف کے اوپر کھڑا زبر اس لیے کھڑا زبر میں بھی آپ ایک الف کے برابر کھینچیں گے ٹھیک ہے اور دو زبر کی تنوین کے اوپر آپ وقف کریں گے تو دو زبر کی تنوین کو ایک زبر اور الف سے پڑھیں گے تو پڑھیں گے با ٹھیک ہے فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا انا انذر ٹھیک ہے نون کے اوپر تشدید ہے نون میں آپ گننا کریں گے نون کی آواز کو آپ 2 سیکنڈ کے لیے ناک میں روکے رکھیں گے اس سے گننا ادا ہوگا اور یہاں مد منفصل ہے تو آپ یہاں 3 الف کے برابر کھینچیں گے نا ٹھیک ہے اور یہاں نون سکین کا اکفا ہے تو نون سکین کی آواز کو آپ ناک میں چھپائیں گے اور ایک الف کے برابر گننا بھی کریں گے اور را سکین سے پہلے زبر ہے تو را کو آپ موٹا پڑھیں گے پور پڑھیں گے انا انذرناکم کھڑا زبر میں بھی ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں نا ٹھیک ہے اور یہاں میم سکین کا اظہار ہے آپ یہاں گننا نہیں کریں گے عذابا ذال کے ساتھ الف مدہ ہے اس لیے آپ ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور یہاں تنوین کا اکفا ہے تنوین کا آواز کو ناک میں چھپائیں گے اور ایک الف کے برابر گننا بھی کریں گے قریبا را کے ساتھ یہاں مدہ ہے اس لیے آپ ایک الف کے برابر کھینچیں گے یہاں مدہ کسے کہتے ہیں یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلا حرف کے نیچے زیر ہو تو اسے یہاں مدہ کہتے ہیں یہاں مدہ میں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور 2 زبر کی تنوین کے اوپر آپ وقف کریں گے تو میں نے آپ کو اوپر ہی بتا دیا کہ 2 زبر کی تنوین کے اوپر آپ جب بھی وقف کریں گے تو 2 زبر کی تنوین کو ایک زبر اور الف سے پڑھیں گے تو پڑھیں گے قریبا عذابا قریبا یوم ینغر ٹھیک ہے زوئی کو بھی پور پڑھتے ہیں موٹا پڑھتے ہیں یہاں نون سکین کا اکفا ہے تو نون سکین کی آواز کو آپ ناک میں چھپائیں گے اور ایک الف کے برابر گننا کریں گے یوم ینغر یہ واو لین ہے اس لیے آپ اسے کھینچیں گے نہیں جلدی پڑھیں گے ٹھیک ہے یوم ینغر مرعو را سکین سے پہلے زبر ہے را کو آپ موٹا پڑھیں گے پور پڑھیں گے ٹھیک ہے مرعو ما قدمت میم کے ساتھ الف بدہ اس لیے آپ ایک الف کے برابر کھینچیں گے ٹھیک ہے ما قدمت یداہ دال کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لیے ایک الف کے برابر کھینچیں گے یداہ ویقول کافر قاف کے ساتھ واو مدہ اس لیے آپ ایک الف کے برابر کھینچیں گے ٹھیک ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ کاف کے اوپر کھڑا زبر ہے تو کھڑا زبر میں بھی آپ حضرات ایک الف کے برابر کھینچیں گے ٹھیک ہے کافر را کے اوپر پیش ہے تو را کو آپ موٹا پڑھیں گے فیرو یا لیتنی یا کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لیے آپ ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور یا لین ہے تو یا لین میں کھینچنا نہیں ہے یا لین کو جلدی سے نرمی سے پڑھتے ہیں یا لین کسے کہتے ہیں کہ یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلا حرف کے اوپر زبر ہو تو اسے یا لین کہتے ہیں یا لین کو کھینچتے نہیں جلدی سے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے یا لیتنی اور یہاں جو یا نظر آ رہی ہے آپ کو یا مدہ کہلائیں گے یا مدہ میں بھی آپ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے کنتو یہاں نون سکین کا اکفا ہے نون سکین کی آواز کو آپ ناک میں چھپائیں گے اور ایک الف کے برابر گننا بھی کریں گے کنتو ترابا 2 زبر کی تنوین کے اوپر آپ وقف کریں گے تو 2 زبر کی تنوین کو ایک زبر اور الف سے پڑھیں گے تو پڑھیں گے ترابا ٹھیک ہے اور را کے اوپر کھڑا زبر ہے تو کھڑا زبر میں بھی آپ ایک الف کے برابر کھینچیں گے ترابا یوم ینظر المرء ما قدمت
يداه ويقول الكافر. اب یہاں کافر کے اوپر وقف کریں گے تو را کے اوپر آپ جزم پڑھیں گے اور را کو باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے, وقف کریں گے تو را کو باریک پڑھیں گے, ملا کر پڑھیں گے تو را کو آپ پور پڑھیں گے, موٹا پڑھیں گے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. ٹھیک ہے, تو سورہ نبا یہاں ختم ہوئی اور تیسرا پارہ بھی ختم ہوا. ہوں کہ آپ حضرات کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا.